ہمیں بشریت کے گڈھے میں ڈال دیا گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل کر پھر اپنے مقام تک پہنچنا ہے۔ ایک شخص ہے جس کی صفت یہ ہے کہ روئے زمین پہ چلے پھرے، گھومے، جہاں چاہے وہاں جائے، لیکن وہ کنویں میں گر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک پجرا، ایک طوطا ہے، اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ کھلی فضا میں سانس لے چڑیا، جہاں چاہے وہاں جائے، لیکن اس کو پجرے میں مقید کر دیا گیا۔ یہ روح انسانی اس بشریت کے پجرے میں مقید ہے، اس بشریت کے کنویں میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے نکلنے کے لیے راستہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے ہیں وہ اس بشریت کے گڈھے سے، اس کی کھائی سے نکل کر قرب الہی کے مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ تو ہم جس بشریت کے کنویں میں ہیں، گڈھے میں ہیں، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس گڈھے میں ہم گرے ہوئے ہیں اسی کو اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چلتے چلتے آدمی جب پاؤں پھسل جائے، گر جائے، تو اتنی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، اور یہاں جس گڈھے میں ہم گرے ہوئے ہیں اسی گڈھے کو گھر بنا لیے ہوئے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، میرا گھر عالم لاہوت میں ہے، یہاں چند روز کا مہمان ہوں میں۔ آپ جیسے ایک شخص کنویں میں گر جائے، کنویں میں پانی تھا، وہ گرا، تو گرنے کے بعد پانی میں نشیب و فراز کی کیفیت میں پیچ و خواب کی صورت میں پڑا ہوا ہے نا، آپ اسے ایک رسی ڈالیں کہ اس رسی کو پکڑو اور آ جاؤ۔ اب وہ شخص جو کنویں میں گرا ہوا ہے اس کی تین کیفیت بنے گی۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ وہ کنویں میں ہے اور پانی میں ہے، کبھی ناک پانی میں جا رہی ہے، کبھی آنکھ پانی تک پہنچ رہی ہے، کبھی کندھا اوپر کر رہا ہے تو پانی نیچے اوپر جا رہا ہے، پیچ و تاب کی کیفیت میں ہے۔ رسی کو پکڑ کے جب اوپر نکلنا شروع کرتا ہے تو ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ پانی سے تو اوپر اٹھ گیا ہے لیکن ابھی کنویں سے باہر نہیں نکلا ہے۔ ایک کیفیت تو وہ ہو گئی کہ ابھی پانی میں ہے، اب جل جائے جان کی کب چل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رسی پکڑ کے جب اوپر آیا، ناک باہر آ گئی، سانس لینے لگا، آکسیجن کی فراہمی ہو گئی، تو اب جان تو بچی ہے لیکن ابھی بھی بڑے خطرے میں ہے کہ کب رسی ٹوٹ جائے یا ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اب پھر رسی سے کھینچنے والے نے کھینچا، یا چلتے 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 اب کنویں کے اوپر گیا تو پانی سے بھی نکل گیا، کنویں سے بھی نکل گیا، لیکن تیسری کمی اس کے اندر یہ ہے کہ کنواں میں جائے گا تو اس کا کپڑا ایسے ہی رہے گا، تو اس کنویں میں جانے کا اثر ابھی اس کے اوپر باقی ہے اگرچہ کنویں سے نکل گیا ہوا ہے۔ تو تین صورت ہوئی نا جو کنویں میں پانی میں گرا اس کی۔ ایک صورت ہوئی کہ اس پانی میں ہے پیچ و تاب کی کیفیت میں، دوسری صورت کہ وہ رسی کو پکڑ کے نکلنے کی پوری کوشش میں تو لگا ہے لیکن ابھی پانی سے نکل گیا، کنویں سے باہر نہیں گیا، اور تیسری صفت یہ ہے کہ کنویں کے اوپر چلا گیا ہے، نکل تو گیا ہے لیکن کنواں میں رہنے کا اثر اس کے اوپر باقی ہے، کپڑا بھیگا ہے، کیچڑ لگا ہے، یہ لگا ہے، وہ لگا ہے، سانسیں پھول رہی ہے۔ اسی کو مشائخ نے اپنے اصطلاح میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر 1 تزکیہ نفس، نمبر 2 تصفیہ قلب، نمبر 3 تجلیہ روح۔ آپ اس بشریت کے گڈھے میں پانی میں جو اوب ڈوب پیچو تاب کی کیفیت میں ہیں، اس سے نکلنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اور اس سے اوپر اٹھ کر کے کنویں کے باہر چلا جانا، یہ قلب کا تصفیہ کرنا ہے، اور پانی میں جانے کا جو اثر باقی ہے اس کو اپنے جسم سے ختم کر لینا، تجلیہ روح کر لینا ہوا ہو۔ ہم کس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے کیسے ہم کو نکلنا ہے؟ اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تزکیہ نفس، دوسرا مرحلہ ہے تصفیہ قلب، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے تجلیہ روح۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں اس بشریت کے گڈھے سے اور مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا، خرافات سے اپنے وجود کو نکالیں۔ پھر قلب کا تصفیہ، قلب کا تصفیہ کیا ہے کہ اس میں کسی کے لیے حسد نہ رہ جائے، کسی کے لیے جلن نہ رہ جائے، کوئی عجب نہ ہو، گھمنڈی نہ ہو۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں اپنی پریشانی سے پریشانی کم ہے، دوسرا خوش کیوں ہو اس سے زیادہ پریشانی۔ ہم ایک ٹائم نہ کھائے تو چلے گا، 2 ٹائم بھی نہیں کھائے تو چلے گا، لیکن وہ فلاں بریانی کیوں کھا رہا ہے ہمارے سامنے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی اس کو کھلاتے، لیکن آپ نہیں کھلا رہے، تو اگر وہ کھا رہا ہے تو خوش تو ہو جائیے کم سے کم اس سے۔ پھر اس کے بعد تجلیہ روح کا مقام آتا ہے۔ ہم
جب دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ آنا چاہتے ہیں، تو ہم ترتیب بدل دیتے ہیں، ہم مستحبات سے سفر شروع کرتے ہیں، جبکہ ہمارا سفر فرائض و واجبات سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کہا ہے اسے کیجئے، جس سے روک دیا اسے رک جائیے۔ رسول اللہ نے جسے کرنے کو کہا ہے اسے کیجئے، جس سے روک دیا اسے رک جائیے۔